ایمان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا ہمارے پاس. اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا بچے گا؟ تو جن اسباب ریزنز بیان ہوئے احادیث میں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، ان ریزنز میں احادیث میں والدین کی نافرمانی بھی ہے. اس سے زیادہ بڑا نقصان کیا ہوگا؟ کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، وہ سمجھتا ہے میری دنیا ختم ہو گئی. مگر یقین جانیں دنیا کی ساری نعمتیں چلی جائیں اور ایمان سلامت ہے نا تو وہ بندہ پھر بھی کامیاب ہے. لیکن اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے اور ایمان ہی چلا گیا تو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے. تو پلیز جن کے ماں باپ ہیں نا، ماں باپ کی خدمت کو ہلکا نہ لیں اور ماں باپ کی ذات کو بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہ سمجھیں. ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی کمال کی حدیث، آقا چند جملوں میں پوری بات فرما دیتے تھے. آقا فرماتے، حدیث پاک کا مضمون ہے، ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. ایک ہی لائن ہے مگر اس لائن میں پورا فلسفہ بیان کر دیا. لیکن ایسے افراد ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کے بارے میں سنا کہ ماں باپ کو مارتے ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ خدا را ان کی دعائیں لو. بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں. آج جن کے ماں باپ نہیں ہیں نا، ان کو ملنے کے لیے اپنے ماں باپ سے قبرستان جانا پڑتا ہے. کبھی کبھی گوٹ اٹک جاتی ہے نا، کوئی کام اٹک جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جن کی ماں ہوتی ہے ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، ماں پھنس گیا ہوں دعا کر دو، ہیں ابو پریشان ہوں دعا کر دو. اب سوچو جس کی گوٹ اٹکے اور ماں باپ بھی نہ ہو، جس کا کام اٹک گیا ہو، ماں باپ سے کہہ بھی نہ سکتا ہو، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ کاش میری ماں ہوتی تو میں دعا کرا لیتا، کاش میرا والد ہوتا میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا. اب قبرستان جا کر کہنا پڑتا ہے کہ آپ تو چلے گئے دنیا سے، آپ بھی دعا کریں اور اللہ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ مولا اب ان کے صدقے ہمارے کام بنا دے. تو خدا را انہیں راضی کر کے بھیجنا. جانا انہوں نے بھی ہے، جانا ہم نے بھی ہے، مگر خوش نصیب وہ بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہو کر گئے، ان سے خوش ہو کر دنیا میں گئے، ان کے دل ان سے مطمئن تھے. اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ ماں کو راضی نہ کر سکا اور ماں دنیا سے چلی گئی، باپ کو راضی نہ کر سکا اور باپ دنیا سے چلا گیا. وہ حدیث تو کتنی بار سنی ہے نا، ہر رمضان میں ہی سنتے ہوں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منبر پر آمین فرمایا تھا، اور کیا فرمایا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے ماں باپ، دعا تھی حضرت جبرائیل کی کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی ایسی خدمت نہ کر سکے کہ وہ مغفرت والا ہو جائے، جنت میں چلا جائے، تو وہ ہلاک ہو جائے. اور آقا نے اس پر آمین کہا تھا. تو ماں باپ جس کے پاس ہے نا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اور یہ ٹکٹ حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے.